حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا عظیم ترین اور سب سے زیادہ سبق آموز واقعہ ہے جو تخلیق بشر آزمائش توبہ ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مکمل عملی نمونہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سمندر، پہاڑ، ہوائیں اور باقی تمام مخلوقات کو پیدا فرما لیا تو اس نے ارادہ کیا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو اس کی نائب ہو، جو خیر و شر کی تمیز رکھتی ہو، جسے ارادہ و اختیار، عقل و شعور اور ہدایت کے ساتھ آزمایا جائے، جس کے ذریعے زمین کو آباد کیا جائے، جسے اس کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، او اللہ، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف اقسام کی مٹی جمع فرمائی، کالے، سفید، سرخ، سخت، نرم، میٹھے اور کھارے علاقوں کی مٹی، اور ان سب کو مختلف مرحلوں سے گزار کر ایک پیکر انسان تیار فرمایا۔ پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی کی اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں اشیاء کے نام سکھائے، علم دیا، شعور دیا اور انسانیت کا پہلا سبق دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی علمی برتری کو ظاہر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جنوں میں سے تھا۔ اس نے تکبر کیا، غرور کیا، حسد کیا اور انکار کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تاو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو راند درگاہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ وہ آدم اور ان کی نسل کو بہکاتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت ہے، لیکن میرے بندے جو مخلص ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا جہاں نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، مگر ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک پسلی سے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور دونوں کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، سکون سے زندگی گزارو، ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اب ابلیس نے موقع پایا، قسمیں کھا کھا کر چالاکی سے باتوں میں لگا کر دروغ گوئی اور فریب کے ساتھ حضرت آدم و حوا کو بہکایا اور کہنے لگا کہ یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، تمہیں فرشتوں جیسا بنا دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ابلیس کی چال میں آ گئے، اور جب اس ممنوع درخت کا پھل کھایا تو ان کے لباس آتر گئے، شرمندگی ہوئی، شرم آئی، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، ربنا ظلمنا نفسنا ون لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تاو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر فرمایا کہ اب تمہیں زمین پر آترنا ہوگا، یہاں تمہاری زندگی آزمائش سے بھرپور ہوگی، یہاں تمہیں بھوک، پیاس، محنت، دکھ، موت، جدائی، اولادہ، حسد، فتنہ، وسوسے شیطان اور دنیاوی لذات کی آزمائشوں کا سامنا ہوگا، مگر جو میری ہدایت کو قبول کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یوں حضرت آدم و حضرت ہوا دنیا میں آتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم سری لنکا کے مقام سراندیپ پر آتری اور حضرت ہوا جدہ میں، پھر دونوں نے عرفات کے میدان میں ملاقات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر کھیتی باڑی، محنت اور سادہ زندگی گزاری، اللہ کی عبادت کی اور اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو دین، حق، توحید، عبادت، عدل، تقوی، نیکی، علم، رزق حلال اور صبر و شکر کا درس دیا۔ حضرت آدم کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل مشہور ہیں، جن میں حسد پیدا ہوا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جو دنیا کا پہلا قتل تھا۔ پھر قابیل کو سمجھ نہ آئی کہ لاش کو کیا کرے، تب اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو ایک مردہ کوہ دفن کر کے قابیل کو سبق سکھا گیا۔ حضرت آدم اس قتل سے بہت رنجیدہ ہوئے، روئے، اللہ سے دعا کی اور اپنی اولاد کو نیکی اور صلح کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال عمر پائی۔ اب کا انتقال زمین پر ہوا اور اب کو دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اب کو جبل ابو قصا سری لنکا میں دفن کیا گیا۔ حضرت آدم کی زندگی انسانیت کے لیے مکمل سبق ہے کہ انسان بھول کر گناہ کر سکتا ہے، لیکن اصل عظمت اس کی ہے جو اپنے رب کی طرف پلٹے، توبہ کرے، سچے دل سے نادم ہو اور آئندہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ اب کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور، تکبر اور انکار شیطان کی صفات ہیں، جبکہ عاجزی، علم، سچائی، توبہ،
رجوع اور اللہ کی اطاعت حضرت آدم کی سنت ہے، اور یہی انسانیت کی فلاح و نجات کا اصل راستہ ہے۔